ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ کیا آپ نے اے نبی انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا بس ہے۔ بعض یہود باتوں کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا و نافرمانی کی، اور سن تجھے تیرے خلاف نہ سنایا جائے اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کہنے میں اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، بس یہ بہت ہی کم ایمان لاتے ہیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کی ایک قابل مذمت خصلت۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک مذموم خصلت یہ بھی ہے کہ وہ گمراہی کو ہدایت پر اختیار کرتے ہیں۔ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہے اس سے بھی روگردانی کرتے ہیں، اور جو اللہ کا علم ان کے اپنے پاس ہے انہیں بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ خود اپنی کتابوں میں نبی موعود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں پڑھتے ہیں، لیکن تاہم اپنے مریدوں سے چڑھاوا لینے کے لالچ میں ظاہر نہیں کرتے، بلکہ ساتھ ہی چاہت یہ رکھتے ہیں کہ خود مسلمان بھی راہ راست سے بھٹک جائیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے منکر بن جائیں، ہدایت کو اور سچے علم کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے خوب باخبر ہے، وہ تمہیں ان سے ہوشیار کر رہے ہیں کہ کہیں تم ان کے دھوکے میں نہ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی حمایت کافی ہے، تم یقین رکھو کہ وہ اپنی طرف جھکنے والوں کی ضرور حمایت کرتے ہیں، وہ ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ تیسری آیت جو لفظ من سے شروع ہوئی ہے اس میں من بیان جنس کے لیے ہے، جیسے فاجتنبوا الرجس من الاوثان میں۔ پھر یہودیوں کے اس فرقے کی جس تحریف کا ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کے مطلب کو بدل دیتے ہیں اور خلاف منشا تفسیر کرتے ہیں، اور یہ فعل ان کا جان بوجھ کر قصدن ہوتا ہے، جس سے یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے افتراء پردازی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اے پیغمبر، جو آپ نے کہا ہم نے سنا لیکن ہم ماننے کے نہیں۔ خیال کیجئے ان کے کفر و الحاد کو دیکھیے کہ جان کر سمجھ کر کھلے لفظوں میں ناپاک خیال کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ سنیے، اللہ کرے آپ نہ سنیں، یا یہ مطلب کہ آپ سنیے آپ کی نہ سنی جائے، لیکن پہلا مطلب زیادہ اچھا ہے۔ یہ کہنا ان کا بطور تمسخر اور مذاق کے تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں لعنت کرے۔ اور راعنا کہتے تھے، جس سے بظاہر سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہماری طرف کان لگائیے، لیکن وہ اس لفظ سے مراد یہ لیتے تھے کہ تم بڑی رعونت والے ہو۔ اس کا پورا مطلب یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو ظاہر کرتے تھے اس کے خلاف اپنی زبانوں کو موڑ کر طعن آمیز لہجے میں اپنے دل میں مخفی رکھتے تھے، دراصل رسول اللہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتے تھے۔ پس انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ان دو معنی والے الفاظ کا بولنا چھوڑ دیں اور صاف صاف کہیں کہ ہم نے سنا مانا، آپ ہماری عرضی سنیے، آپ ہماری طرف دیکھیے۔ یہ کہنا ہی ان کے لیے بہتر ہے اور یہی صاف سیدھی سچی اور مناسب بات ہے، لیکن ان کے دل بھلائی سے دور ڈال دیے گئے ہیں۔ اصل ایمان کامل طور سے ان کے دل میں جگہ ہی نہیں پاتا۔ اس جملے کی تفسیر بھی پہلے گزر چکی ہے، مطلب یہ ہے کہ نفع دینے والا ایمان ان میں نہیں ہے۔
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما۔ اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے جو اسے بھی سچا جاننے والا ہے جو تمہارے پاس ہے اس پر اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لوٹا کر پیٹ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیج دیں جیسے ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا امر ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتے اور اس کے سوا جسے چاہیں بخش دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ عز و جل یہود و نصارہ کو حکم دیتے ہیں کہ میں نے اپنی زبردست کتاب اپنے بہترین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل فرمائی ہے جس میں خود تمہاری اپنی کتاب کی تصدیق بھی ہے۔ اس پر ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہاری صورتیں مسخ کر دیں، یعنی منہ الٹے کر دیں، آنکھیں بجائے ادھر کے ادھر ہو جائیں، یا یہ مطلب کہ تمہارے چہرے مٹا دیں، آنکھیں کان ناک سب مٹ جائیں، پھر یہ مسخ چہرہ بھی الٹا ہو جائے۔ یہ عذاب ان کے کرتوت کا بدلہ ہے۔ یہ بھی حق سے ہٹ کر باطل کی طرف، ہدایت سے پھر کر ضلالت کی جانب بڑھے چلے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں دھمکاتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح تمہارا منہ الٹ دوں گا تاکہ تمہیں پچھلے پیروں چلنا پڑے، تمہاری آنکھیں گدی کی طرف کر دوں گا۔ اور اسی جیسی تفسیر بعض نے اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ کی آیت میں بھی کی ہے۔ غرض یہ بری مثال ان کی گمراہی اور ہدایت سے دور پڑ جانے کی بیان ہوئی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں سچ مچ حق کے راستے سے دھکیل دیں اور گمراہی کی طرف متوجہ کر دیں، ہم تمہیں کافر بنا دیں اور تمہارے چہرے بندروں جیسے کر دیں۔ ابو زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوٹا دینا یہ تھا کہ ارض حجاز سے بلاد شام میں پہنچا دیا۔ یہ بھی مذکور ہے کہ اسی آیت کو سن کر کعب الاحبار رحمہ اللہ مشرف باسلام ہوئے تھے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یا ہم ان پر لعنت کریں جیسے کہ ہفتے والوں پر ہم نے لعنت نازل کی، یعنی جن لوگوں نے ہفتے والے دن حیلے کر کے شکار کھیلا حالانکہ انہیں اس کام سے ممانعت کر دی گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔ ان کا مفصل واقعہ سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اللہ کے کام پورے ہو کر ہی رہتے ہیں، وہ جب کوئی حکم کر دے تو کوئی نہیں جو اللہ کی مخالفت یا ممانعت کر سکے۔ پھر آگے خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کے گناہ کو نہیں بخشتے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ مشرک ہو اس پر بخشش کے دروازے بند ہیں۔ اس جرم کے سوا اور گناہوں کو خواہ وہ کیسے ہی ہوں جس کے چاہے بخش دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں، ہم یہاں بقدر آسانی ذکر کرتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دیں مگر وہ شخص جو کفر کی حالت میں مرا اور وہ جس نے کسی ایماندار کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالا۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تو جب تک میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے نیک امید رکھے گا میں بھی جو تقصیریں تیری ہیں انہیں معاف فرماتا رہوں گا۔ اے میرے بندے اگر تو ساری زمین بھر کر خطائیں لے کر میرے پاس آئے گا تو میں کل زمین کے بھرنے جتنی مغفرت لے کر تجھ سے ملوں گا بشرط یہ کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے پھر اسی پر اس کا انتقال ہو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ سن کر ابو ذر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اگرچہ اس نے زنا اور چوری بھی کی ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا گو اس نے زناکاری اور چوری بھی کی ہو۔ 3 مرتبہ یہی سوال و جواب ہوا۔ چوتھے سوال پر رسول اللہ نے فرمایا گو ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو۔ بس ابو ذر رضی اللہ عنہ وہاں سے اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے کہ گو ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو، اور اس کے بعد بھی جب کبھی آپ یہ حدیث بیان فرماتے یہ جملہ ضرور کہتے۔ یہ حدیث دوسری سند سے قدر زیادتی کے ساتھ بھی مروی ہے۔
اس میں ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے میدان میں چلا جا رہا تھا۔ احد پہاڑ کی طرف ہماری نگاہیں تھیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو، میرے پاس اگر اس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں نہ چاہوں گا کہ تیسری شام کو اس میں سے کچھ بھی باقی رہ جائے بجز اس دینار کے جسے میں قرض چکانے کے لیے رکھ لوں، باقی تمام مال میں اس طرح اور اس طرح اللہ کی راہ کے بندوں کو دے ڈالوں گا۔ اور رسول اللہ نے دائیں بائیں اور سامنے لپیں پھینکیں۔ پھر کچھ دیر ہم چلتے رہے، جو رسول اللہ نے مجھے پکارا اور فرمایا جن کے پاس یہاں زیادتی ہے وہی وہاں کمی والے ہوں گے، یعنی دنیا میں جس کے پاس بہت زیادہ مال ہوگا وہ قیامت کے دن کم مال والے ہوں گے، مگر جو اس طرح اور اس طرح کرے۔ اور آپ نے اپنے دائیں سامنے اور بائیں طرف لپیں بھر کر دیتے ہوں اس طرح اشارہ کیا۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد فرمایا ابو ذر میں ابھی آتا ہوں، تم یہیں ٹھہرو۔ رسول اللہ تشریف لے گئے اور میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور مجھے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ دل بے چین ہو گیا کہ کہیں تنہائی میں کوئی دشمن آ گیا ہو۔ میں نے قصد کیا کہ پہنچوں، لیکن ساتھ ہی رسول اللہ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ میں جب تک نہ آؤں تم یہیں ٹھہرے رہو۔ چنانچہ میں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ رسول اللہ واپس آئے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آوازیں کیسی آ رہی تھیں؟ رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور فرما رہے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو انتقال کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا گو زنا اور چوری بھی اس سے سرزد ہوئی ہو؟ تو فرمایا ہاں گو زنا اور چوری بھی ہوئی ہو۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے، اور بخاری اور مسلم میں یہ بھی ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رات کے وقت نکلا، دیکھا کہ رسول اللہ تنہا تشریف لے جا رہے ہیں، تو مجھے خیال ہوا کہ شاید اس وقت رسول اللہ کسی کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتے، تو میں چاند کی چھاؤں میں رسول اللہ کے پیچھے ہو لیا، یعنی چاند کی روشنی میں۔ رسول اللہ نے مڑ کر جب مجھے دیکھا تو پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا ابو ذر، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر سے قربان کر دے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو۔ تھوڑی دیر تو ہم چلتے رہے، پھر رسول اللہ نے فرمایا زیادتی والے ہی قیامت کے دن کمی والے ہوں گے، مگر وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا پھر وہ دائیں بائیں آگے پیچھے نیک کاموں میں خرچ کرتے رہے۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد رسول اللہ نے مجھے ایک جگہ بٹھا کر جس کے ارد گرد پتھر تھے فرمایا میری واپسی تک یہیں بیٹھے رہو۔ پھر رسول اللہ آگے نکل گئے یہاں تک کہ میری نظر سے پوشیدہ ہو گئے۔ رسول اللہ کو زیادہ دیر لگ گئی، پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں اور زبان مبارک سے فرماتے آتے ہیں گو زنا کیا ہو گو چوری کی ہو۔ جب میرے پاس پہنچے تو میں رک نہ سکا، پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے، اس میدان کے کنارے آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے سنا کوئی آپ کو جواب بھی دے رہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہاں میرے پاس آئے اور فرمایا اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو مرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے شریک نہ کیا ہو وہ جنتی ہوگا۔ میں نے کہا اے جبرائیل گو اس نے چوری کی ہو اور زنا کیا ہو؟ فرمایا ہاں۔ میں نے پھر یہی سوال کیا، جواب دیا ہاں۔ میں نے پھر یہی پوچھا تو فرمایا ہاں، اور گرچہ اس نے شراب پی ہو۔ مسند عبد بن حمید میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول واجب کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص بغیر شرک کیے مرا اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جو شرک کرتے ہوئے مرا اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کیے بغیر مرا اس کے لیے جنت میں جانا ضروری ہو گیا، اور جو شرک کرتے ہوئے مرا اس کے لیے جہنم میں جانا ضروری ہوا۔ مسند ابی اعلیٰ میں ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے کوئی حاجت یا حاجت والا نہیں چھوڑا مگر زندگی میں سب کرا چکا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کیا تو یہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ 3 مرتبہ اس نے کہا ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ ان سب پر غالب آ جائے گا۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خضم ابن جوش یمامی سے کہا کہ اے یمامی کسی شخص سے ہرگز یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے نہ بخشیں گے یا تجھے جنت میں داخل نہ کریں گے۔ یمامی رحمہ اللہ نے کہا اے ابو ہریرہ یہ بات تو ہم لوگ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے بھی غصے میں کہہ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خبردار ہرگز نہ کہنا، سنو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل میں سے 2 شخص تھے،
ایک تو عبادت میں بہت چست چالاک اور دوسرا اپنی جان پر زیادتی کرنے والا، اور دونوں میں دوستانہ اور بھائی چارہ تھا۔ عبادت گزار بسا اوقات اس دوسرے کو کسی نہ کسی گناہ میں دیکھتا رہتا اور کہتا رہتا تھا، اے شخص باز رہ۔ وہ جواب دیتا، تو مجھے میرے رب پر چھوڑ دے، کیا تو مجھ پر نگہبان بنا کر بھیجا گیا ہے؟ ایک مرتبہ عبادت گزار نے دیکھا کہ وہ پھر کسی گناہ کے کام کو کر رہا ہے جو گناہ اسے بہت بڑا معلوم ہوا، تو کہا، افسوس تجھ پر، باز آ۔ اس نے وہی جواب دیا تو عبادت گزار نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ تجھے ہرگز نہ بخشیں گے یا جنت نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے ان کی روحیں قبض کر لیں۔ جب یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے یہاں جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار سے فرمایا، جا میری رحمت کی بنا پر جنت میں داخل ہو جا، اور اس عبادت گزار سے فرمایا، کیا تجھے حقیقی علم تھا؟ کیا تو میری چیز پر قادر تھا؟ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی خود رسول اللہ کی جان، اس نے ایک کلمہ زبان سے ایسا نکال دیا، یعنی عبادت گزار نے، جس نے اس کی دعا اور آخرت برباد کر دی۔ مسند بزار میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے استغفار کرنے سے ہم صحابہ رکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ آیت سنی اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے مؤخر کر رکھا ہے۔ پس جو شخص جس گناہ سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گو بار بار کرے، پس مایوس نہ ہونے کی آیت میں توبہ کی شرط ضروری ہے، ورنہ اس میں مشرک بھی آ جائے گا اور پھر مطلب صحیح نہ ہوگا، کیونکہ اس آیت میں وضاحت کے ساتھ یہاں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں، ہاں اس کے سوا جسے چاہے، یعنی گو اس نے توبہ بھی نہ کی ہو۔ اس مطلب کے ساتھ اس آیت میں جو امید دلانے والی ہے اور زیادہ امید کی آس پیدا ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اس نے بڑا گناہ کا افترا باندھا، جیسے اور آیت میں ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں نے کہا، اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کا شریک بنائے، حالانکہ اکیلے اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر پوری حدیث بیان فرمائی۔ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا۔ کیا آپ نے اے نبی انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہیں پاکیزہ کرتے ہیں، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ دیکھیے تو صحیح یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، یہ صریح گناہ اسے کافی ہے۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، جو بتوں کا اور باطل معبودوں کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ راست والے ہیں؟ یہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لعنت کی، اور جسے اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو اس کا کوئی مددگار اے نبی آپ نہ پائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ منہ پر تعریف اور خود پسندی کی مذمت۔ یہود اور نصارہ کا قول تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اللہ کے چہیتے ہیں، اور کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے یا نصرانی۔ ان کے اس قول کی تردید میں یہ آیت الم تر الی الذین یزکون انفسہم نازل ہوئی، اور بقول مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو امام بناتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بے گناہ ہیں۔ یہ بھی مروی ہے کہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے جو بچے فوت ہو گئے ہیں وہ ہمارے لیے قربت اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والے ہیں، ہمارے سفارشی ہیں اور ہمیں وہ پاک کر دیں گے۔ بس یہ آیت اتری۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہودیوں کا اپنے بچوں کو آگے کرنے کا واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو بے گناہ کی وجہ سے چھوڑ نہیں دیتے۔ یہ کہتے تھے کہ جیسے ہمارے بچے بے خطا ہیں،
ایسے ہی ہم بھی بے گناہ ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ یہ آیت دوسروں کی بڑھی چڑھی مدح و ثنا بیان کرنے کے رد میں اتری ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدح کرنے والوں یعنی تعریف کرنے والوں کے منہ مٹی سے بھر دیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دوسرے کی مدح و ستائش یعنی اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کے منہ پر سن کر فرمایا، افسوس تو نے اس اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ پھر فرمایا، اگر تم میں سے کسی کو ایسی ہی ضرورت کی وجہ سے کسی کی تعریف کرنی بھی ہو تو یوں کہے، احسبک کذا و کذا، کہ میں فلاں شخص کو ایسا اور ایسا سمجھتا ہوں۔ ولا ازکی علی اللہ احد، حقیقی پاکیزگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہے، منہ پر تعریف نہ کرے۔ مسند احمد میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ بہت ہی کم حدیث بیان فرماتے اور بہت کم جمعے ایسے ہوں گے جن میں آپ نے یہ چند حدیثیں نہ سنائی ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھلائی کا ہوتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور یہ مال میٹھا اور سبز رنگ ہے، جو اسے اس کے حق کے ساتھ لے گا اسے اس میں برکت دی جائے گی۔ تم آپس میں ایک دوسرے کی مدح و ستائش سے پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ چھری پھیرنا ہے۔ یہ پچھلا جملہ ان سے ابن ماجہ میں بھی مروی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان صبح کو اپنا دین لے کر نکلتا ہے، پھر جب کہ وہ لوٹتا ہے تو اس کے پاس اس کے دین میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس طرح کہ وہ کسی سے ملا اور اس کی مدح سرائی شروع کی اور قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا، آپ ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی ہیں، حالانکہ نہ وہ اس کے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا، اور بسا ممکن ہے کہ ان تعریفی کلمات کے بعد بھی اس سے اس کا کام نہ نکلے، لیکن اس نے تو اللہ تعالیٰ کو ناخوش کر دیا۔ پھر آپ نے اسی آیت تزکیہ کی تلاوت فرمائی، اور اس کا تفصیلی بیان آیت فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ کی تفسیر میں آئے گا انشاء اللہ تعالی۔ بس یہاں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جسے چاہے پاک کر دیں، کیونکہ تمام چیزوں کی حقیقت اور اصلیت کے عالم تو اکیلے اللہ ہی ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک دھاگے کے وزن کے برابر بھی کسی کی نیکی چھوڑ نہ دیں گے۔ فتیل کے معنی ہیں کھجور کی گھٹلی کے درمیان کا دھاگا، اور مروی ہے کہ وہ دھاگا جسے کوئی اپنی انگلیوں سے بٹ لے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ان کی افطرا پردازی تو دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اللہ کے محبوب بننے کے دعوے دار ہیں، اور کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو صرف چند دن آگ میں رہنا ہوگا، اور کس طرح اپنے بڑوں کے نیک اعمال پر اعتماد کیے ہوئے ہیں، حالانکہ کسی کا عمل دوسرے کو کچھ نفع نہیں دے سکتا۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک گروہ ہے جو گزر چکا، ان کے اعمال ان کے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، اور تم سے ان کے اعمال کے بابت کچھ نہ پوچھا جائے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ان کا یہ کھلا کذب و افطرا ہی ان کے لیے بس ہے۔ جبت کے معنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وغیرہ سے جادو کے، اور طاغوت کے معنی شیطان کی مروی ہیں۔ یہ بھی قول ہے کہ جبت حبش کا لفظ ہے، اس کے معنی شیطان کے ہیں۔ شرک، بت، کاہن وغیرہ کے معنی میں بھی آئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد حیی ابن اخطب یہودی ہے، بعض کہتے ہیں کعب ابن اشرف یہودی ہے۔ طاغوت کی نسبت پہلے سورہ بقرہ میں کلام گزر چکا ہے، اس لیے یہاں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے جب طاغوت کی نسبت سوال ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ کاہن لوگ ہیں جن کے پاس شیطان آتے تھے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسانی صورت کے یہ شیاطین ہیں جن کے پاس لوگ اپنے جھگڑے لے جاتے ہیں اور انہیں حاکم مانتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کی جائے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ان کی جہالت، بے دینی اور خود اپنی کتاب کے ساتھ کفر کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کافروں کو مسلمانوں پر ترجیح اور افضلیت دیتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حیی ابن اخطب اور کعب ابن اشرف مکہ والوں کے پاس آئے تو اہل مکہ نے ان سے کہا، تم اہل کتاب ہو اور اہل علم ہو، بھلا بتاؤ تو ہم بہتر ہیں یا محمد؟ انہوں نے کہا، تم کیا ہو اور وہ کیا ہیں؟ تو اہل مکہ کے مشرکین نے کہا، ہم صلہ رحمی کرتے ہیں، تیار اونٹنیاں ذبح کر کے کھلاتے ہیں، لسی پلاتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، اور محمد تو سمبور ہیں، ہمارے رشتے ناتے توڑوائے
ان کا ساتھ حاجیوں کے چوروں نے دیا ہے جو قبیلے غفار میں سے ہیں، اب بتلاؤ ہم اچھے ہیں یا وہ؟ تو ان دونوں نے کہا تم بہتر ہو اور تم زیادہ سیدھے راستے پر ہو۔ اس پر یہ آیت اتری۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہی کے بارے میں ان شانئک ھو الابتر اتری ہے۔ بنو وائل اور بنو نضیر کے چند سردار جب عرب میں رسول اللہ کے خلاف آگ لگا رہے تھے اور جنگ کی عظیم تیاری میں تھے، اس وقت جب یہ قریش کے پاس آئے تو قریشیوں نے انہیں عالم و درویش جان کر ان سے پوچھا کہ بتلاؤ ہمارا دین اچھا ہے یعنی مشرکوں والا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین توحید؟ تو ان لوگوں نے کہا تم اچھے دین والے اور ان سے زیادہ صحیح راستے پر ہو۔ اس پر یہ آیت اتری اور خبر دی گئی کہ یہ لعنتی گروہ ہے اور ان کا ممدود و معاون دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں، اس لیے کہ صرف کفار کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بطور چاپلوسی اور خوشامد کی یہ کلمات اپنی معلومات کے خلاف کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ یہی ہوا، زبردست لشکر لے کر سارے عرب کو اپنا کر کے تمام تر قوت و طاقت اکٹھی کر کے ان لوگوں نے مدینہ شریف پر چڑھائی کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنی پڑی، لیکن بالآخر دنیا نے دیکھ لیا کہ ان کا مکر انہی پر لوٹ آیا، یہ خائب و خاسر رہے، نامراد و ناکام پلٹے، دامن مراد خالی رہا، بلکہ نامرادی اور مایوسی و نقصان عظیم کے ساتھ لوٹنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کفایت آپ کی اور اپنی قوت و عزت سے ان کافر و مشرکین کے گروہ کو اوندھے منہ گرا دیا۔ فالحمد للہ الکبیر المتعال۔ ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر تو کسی کو ایک کھجور کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے، یا یہ لوگوں کا حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے۔ پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت بھی دی ہے اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے، پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور کافی ہے جہنم کا جلانا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہود و نصارہ کا بخل یعنی کنجوسی اور حسد۔ یہاں بطور انکار کے سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ ملک کے کسی حصے کے مالک ہیں؟ یعنی نہیں ہیں۔ پھر ان کی کنجوسی بیان ہوتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کسی کو ذرا سا بھی نفع پہنچانے کے روادار نہ ہوتے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے اس آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی نہ دیتے جتنا کھجور کی گٹھلی کے درمیان کا پردہ ہوتا ہے، جیسے اور آیت میں ہے قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، یعنی اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے بالکل ہی روک لیتے۔ گو ظاہر ہے کہ وہ کم نہیں ہو سکتے، لیکن تمہاری کنجوسی تمہیں ڈرا دیتی، اسی لیے فرما دیا کہ انسان بڑا ہی بخیل ہے۔ اس بخل کے بیان کے بعد پھر ان کا حسد بیان ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بھاری نبوت عطا فرمائی ہے، اور آپ چونکہ عرب میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، اس لیے یہ جلے جاتے ہیں اور لوگوں کو رسول اللہ کی تصدیق سے روک رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں الناس سے مراد ہم ہیں، کوئی اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آل ابراہیم کو جو بنی اسرائیل کے قبائل میں اولاد ابراہیم سے ہیں نبوت دی، کتاب نازل فرمائی، طریقے تعلیم کیے، ان میں بادشاہت بھی دی۔ باوجود اس کے ان میں سے بعض تو مؤمن ہوئے، اس انعام و اکرام کو مانا، لیکن بعضوں نے پھر بھی اس کے ساتھ کفر کیا، اسے تسلیم نہ کیا اور لوگوں کو بھی اس سے روکا، حالانکہ وہ بھی بنی اسرائیل ہی تھے۔ تو جب کہ یہ اپنے والوں سے ہی منکر ہو چکے ہیں، تو پھر اے نبی آپ کا انکار ان سے کیا دور ہے، جبکہ آپ ان میں سے بھی نہیں۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ بعض اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور بعض نہ لائے، پس یہ کافر اپنے کفر میں بہت سخت اور نہایت پکے ہیں اور ہدایت و حق سے بہت ہی دور ہیں۔ پھر انہیں ان کی سزا سنائی جا رہی ہے کہ جہنم کا جلنا انہیں بس ہے ان کے کفر و عناد کی
ان کی تکذیب اور سرکشی کی یہ سزا کافی ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہنم کے عذاب اور جنت کی راحتوں کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے نہ ماننے اور رسولوں سے لوگوں کو برگشتہ کرنے والوں کی سزا اور ان کے بد انجام کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہیں اس آگ میں دھکیلا جائے گا جو انہیں چوطرف سے گھیر لے اور ان کے رونگٹے رونگٹے کو سلگا دے، اور یہی نہیں بلکہ عذاب دائمی ہو۔ ایک چمڑا جل گیا تو دوسرا بدل دیا گیا جو سفید کاغذ کے مثل ہوگا۔ ایک ایک کافر کی 100 کھالیں ہوں گی، ہر کھال پر قسم قسم کے علیحدہ علیحدہ عذاب ہوتے ہوں گے۔ ایک ایک دن میں 70,000 مرتبہ کھال الٹ پلٹ ہوگی، یعنی کہہ دیا جائے گا کہ پھر لوٹ آئے، وہ پھر لوٹ آئے گی۔ ربیع ابن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کھالیں 40 ہاتھ یا 74 ہاتھ کی ہوں گی، اور ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے کہ اگر ان میں پہاڑ رکھا جائے تو سما جائے۔ جب ان کھالوں کو آنکھ کھا لے گی تو اور کھالیں آ جائیں گی۔ مسند احمد میں ہے کہ جہنمی اس قدر بڑے بڑے بنا دیے جائیں گے کہ ان کے کان کی نوک سے مونڈھا 7 سال کی راہ پر ہوگا، اور ان کی کھال کی موٹائی 70 ذراع ہوگی اور کچلی مثل احد پہاڑ کے ہوگی۔ پھر نیک لوگوں کا انجام بیان ہو رہا ہے کہ وہ جنت عدن میں ہوں گے جس کے چپے چپے پر نہریں جاری ہوں گی کہ جہاں چاہیں انہیں لے جائیں، اپنے محلات میں، باغات میں، راستوں پر، غرض جہاں جی چاہے وہیں وہ پاک نہریں بہنے لگیں گی۔ پھر سب سے اعلیٰ لطف یہ ہے کہ یہ تمام نعمتیں ابدی اور ہمیشگی والی ہوں گی، نہ انہیں زوال آئے، نہ ان میں کمی ہو، نہ وہ واپس لے لی جائیں، نہ فنا ہو، نہ سڑیں، نہ بگڑیں، نہ خراب ہوں، نہ ختم ہوں۔ پھر ان کے لیے وہاں حیض و نفاس سے، گندگی اور پلیدی سے، میل کچیل اور بو باس سے، رذیل صفتوں اور واہی اخلاق سے پاک بیویاں ہوں گی، اور گھنے لمبے چوڑے سائے ہوں گے جو بہت فرحت والے، بڑے سر والے، راحت افزا، دل خوش کن ہوں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتے ہیں کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچاؤ، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ امانت کی قسمیں اور ادائیگی امانت کی تاکید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تیرے ساتھ امانت داری کا برتاؤ کرے تو اس کی امانت ادا کر، اور جو تیرے ساتھ خیانت کرے تو اس کی خیانت مت کر، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ آیت کے الفاظ عام ہیں، اللہ تعالیٰ عز و جل کے کل حقوق کی ادائیگی کو بھی شامل ہیں، جیسے روزہ، نماز، زکوٰۃ، کفارہ، نذر وغیرہ، اور بندوں کے آپس کے کل حقوق کو بھی شامل ہیں، جیسے امانت دی ہوئی چیزیں وغیرہ۔ پس جس حق کو جو ادا نہ کرے گا اس کی پکڑ قیامت کے دن ہوگی۔ صحیح مسلم، ترمذی وغیرہ میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر حقدار کا حق اسے دلوایا جائے گا،
یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے مارا ہے تو اس کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شہادت کی وجہ سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں مگر امانت نہیں مٹتی۔ گو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوا ہو، اسے بھی قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اپنی امانت ادا کرو۔ جواب دے گا کہ دنیا تو اب ہے نہیں، میں کہاں سے اسے ادا کروں؟ فرماتے ہیں پھر وہ چیز اسے جہنم کی تہہ میں نظر آئے گی اور کہا جائے گا اسے لے آ۔ وہ اسے اپنے کندھے پر لاد کر لے چلے گا، لیکن وہ گر پڑے گی، پھر اسے لینے جائے گا، پس اسی عذاب میں وہ مبتلا رہے گا۔ زادان رحمہ اللہ اس روایت کو سن کر برا رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بھائی نے سچ کہا، پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں ہر نیک و بد پر یہی حکم ہے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس چیز کا حکم دیا گیا اور جس چیز سے منع کیا گیا وہ سب امانت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عورت اپنی شرمگاہ کی بھی امانت دار ہے۔ ربیع بن انس رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو معاملات تیرے اور دوسرے کے درمیان ہوں یہ سب کو شامل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس میں یہ بھی داخل ہے کہ سلطان عید والے دن عورتوں کو خطبہ سنائے، یعنی حاکم وقت۔ اس آیت کے شان نزول میں مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اطمینان کے ساتھ بیت اللہ شریف میں آئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر طواف کیا، حجر اسود کو اپنی لکڑی سے چھوتے تھے۔ اس کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو جو کعبے کے کنجی بردار تھے، یعنی ان کے پاس کعبے کی کنجی تھی، بلایا، ان سے کنجی طلب کی، انہوں نے دینی چاہی۔ اتنے میں عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے چچا نے کہا اے اللہ کے رسول اب یہ مجھے سونپیے تاکہ میرے گھرانے میں زمزم کا پانی پلانا اور کعبے کی کنجی رکھنا دونوں ہی باتیں رہیں۔ یہ سنتے ہی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ رسول اللہ نے دوبارہ طلب کی، پھر وہی واقعہ ہوا۔ رسول اللہ نے 100 بار طلب کی۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر دے دی کہ اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے کعبے کا دروازہ کھولا، اندر گئے، وہاں جو بت اور تصویریں تھیں سب کو توڑ پھینک دی۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی تھا جو مشرکین مکہ نے بنا رکھا تھا، جس کے ہاتھ میں فال کے تیر تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو غارت کرے، بھلا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ان تیروں سے کیا سروکار، یعنی وہ فال وغیرہ نکالنے جیسی کفریہ اور شرکیہ باتوں کا ارتکاب نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ کفار مشرکین کی طرف سے ان پر الزام اور بہتان تراشی ہے جس سے ابراہیم علیہ السلام بری ہیں۔ پھر ان تمام چیزوں کو برباد کر کے ان کی جگہ پانی ڈال کر انہیں مٹا کر رسول اللہ کعبۃ اللہ سے باہر تشریف لائے۔ کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر رسول اللہ نے کہا کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ اکیلے ہیں جن کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اللہ ہی نے اکیلے شکست دی۔ پھر آپ نے ایک لمبا خطبہ دیا جس میں یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت کے تمام جھگڑے اب میرے پاؤں تلے کچل دیے گئے، خواہ مالی ہوں خواہ جانی۔ ہاں بیت اللہ شریف کی چوکیداری کا اور حاجیوں کو پانی پلانے کا منصب جو کا تو باقی رہے گا۔ اس خطبے کو پورا کر کے آپ بیٹھے ہی تھے جو علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا اے اللہ کے رسول کنجی مجھے عنایت فرمائی جائے تاکہ بیت اللہ شریف کی چوکیداری کا اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا منصب دونوں یکجا ہو جائیں، لیکن رسول اللہ نے انہیں نہ دی۔ مقام ابراہیم کو کعبے کے اندر سے نکال کر رسول اللہ نے کعبے کی دیوار سے ملا کر رکھ دیا اور لوگوں سے کہہ دیا کہ تمہارا قبلہ یہی ہے۔ پھر رسول اللہ طواف میں مشغول ہو گئے۔ ابھی 2 پھیرے ہی پھرے تھے کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے اس آیت کی تلاوت شروع کی۔ اس پر عمر رضی اللہ نے فرمایا میرے ماں باپ اللہ کے رسول پر فدا ہوں، میں نے تو اس سے پہلے رسول اللہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے نہیں سنا۔ اب آپ رضی اللہ عنہ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور انہیں کنجی سونپ دی۔ یہ وہی عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ ہے جن کی نسل میں آج تک کعبۃ اللہ کی کنجی چلی آتی ہے۔ یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان اسلام لائے تھے، جبکہ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا چچا عثمان بن طلحہ احد کی لڑائی میں مشرکوں کے ساتھ تھا، بلکہ ان کا جھنڈا بردار تھا اور وہیں بحالت کفر مارا گیا تھا۔ الغرض مشہور تو یہی ہے کہ یہ آیت اس بارے میں اتری ہے۔
اب خواہ اس بارے میں نازل ہوئی یا نہ ہوئی ہو، بہر صورت اس کا حکم عام ہے، جیسے عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ رحمہم اللہ کا قول ہے کہ ہر شخص کو ہر امانت کی ادائیگی کا حکم ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فیصلے عدل کے ساتھ کرو، حاکموں کو احکم الحاکمین کا حکم ہو رہا ہے کہ کسی حالت میں عدل کا دامن نہ چھوڑو۔ ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ حاکم کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک کہ وہ ظلم نہ کرے، جب ظلم کرتا ہے تو اسے اسی کی طرف سونپ دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یہ ادائیگی امانت کا اور عدل و انصاف کا حکم اور اسی طرح شریعت کے تمام احکام وہ ممنوعات تمہارے لیے بہترین اور نافع چیزیں ہیں جن کا امر پروردگار تمہیں کر رہے ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے آخری الفاظ پڑھتے ہوئے اپنا انگوٹھا اپنے کان میں رکھا اور شہادت کی انگلی اپنی آنکھ پر رکھی، یعنی اشارے سے سننا دیکھا، کان اور آنکھ پر انگلی رکھ کر بتایا، فرمایا میں نے اسی طرح پڑھتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ راوی حدیث ابو زکریہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے استاد مقری رحمہ اللہ نے بھی اسی طرح پڑھ کر اشارہ کر کے ہمیں بتایا، اپنے داہنے ہاتھ کا انگوٹھا اپنی دائیں آنکھ پر رکھا اور اس کے پاس کی انگلی اپنے داہنے کان پر رکھی۔ یہ حدیث اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی سنن میں روایت کی ہے، اور ابن حبان رحمہ اللہ بھی اپنی صحیح میں اسے لائے ہیں، اور حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں بھی اسے وارد کیا ہے۔ اس کی سند میں جو ابو یونس رحمہ اللہ ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے مولا یعنی ان کے غلام ہیں، ان کا نام سلیم ابن جبیر ہے۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی۔ پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، یہ بہت بہتر ہے اور با اعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب، جبکہ علماء امراء کی اطاعت مشروط ہے۔ صحیح بخاری شریف میں بروایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے لشکر میں عبداللہ بن حذافہ بن قیس رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا، ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کی سرداری ایک انصاری کو دی۔ ایک مرتبہ وہ لوگوں پر سخت غصہ ہو گئے اور فرمانے لگے کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری فرما برداری کا حکم نہیں دیا؟ سب نے کہا ہاں بے شک دیا ہے۔ فرمانے لگے اچھا لکڑیاں جمع کرو، پھر آگ منگوا کر لکڑیاں جلائیں، پھر حکم دیا کہ تم اس آگ میں کود پڑو۔ ایک نوجوان نے کہا لوگو سنو، آگ سے بچنے کے لیے ہی تم نے دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لی ہے، یعنی مسلمان ہوئے ہو۔ تم جلدی نہ کرو جب تک کہ رسول اللہ سے ملاقات نہ ہو جائے، پھر اگر رسول اللہ بھی یہی فرمائیں تو بے جھجک اس آگ میں کود پڑنا۔ چنانچہ یہ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم آگ میں چلے جاتے تو ہمیشہ آگ ہی میں رہتے۔ سنو، فرما برداری صرف معروف یعنی نیکی کے کاموں میں ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ مسلمان پر سننا اور ماننا فرض ہے، گو جی چاہے یا طبیعت رکے، لیکن اس وقت تک کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ جب نافرمانی کا حکم ملے تو نہ سنے نہ مانے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، سننے کی اور ماننے کی، گو ہماری خوشی ہو یا ہماری ناخوشی ہو، ہماری سختی ہو یا ہماری آسانی ہو، اور گو ہم پر دوسرے کو ترجیح دی جا رہی ہو، اور ہم سے بیعت لی کہ کام کے اہل سے اس کام کو نہ چھینے مگر یہ کہ تم کھلا کفر دیکھو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی واضح ربانی دلیل ہو۔ بخاری شریف میں ہے سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تم پر حبشی غلام امیر بنایا گیا ہو، گویا کہ اس کا سر کشمش ہے یعنی بہت چھوٹا ہے۔
صحیح مسلم میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی سننے کی اور ماننے کی، اگرچہ ناقص ہاتھ پاؤں والا حبشی غلام ہی ہو، یعنی وہی ہم پر امیر کیوں نہ بنا ہو، اس کی بھی سننے اور ماننے کی نبی نے ہم کو تاکید کی۔ صحیح مسلم کی اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا گو تم پر غلام عامل بنایا جائے، جو تمہیں کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ لے جانا چاہے تو تم اس کی سنو اور مانو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں غلام حبشی آزا کٹا کے الفاظ ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو اسرائیل میں مسلسل لگاتار اللہ کے رسول آیا کرتے تھے، ایک کے بعد ایک، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر خلفاء ہوں گے اور بکثرت ہوں گے۔ لوگوں نے پوچھا پھر اللہ کے رسول ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا پہلے کی بیعت پوری کرو، پھر اس کے بعد والے کی، ان کے حق انہیں دے دو، اللہ تعالیٰ ان سے ان کی رعیت کے بارے میں سوال کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے امیر کا کوئی ناپسندیدہ کام دیکھے اسے صبر کرنا چاہیے، جو شخص جماعت سے بالشت بھر جدا ہو گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے جو شخص اطاعت سے ہاتھ کھینچ لے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حجت و دلیل کے بغیر ملاقات کرے گا، اور جو اس حالت میں مرے کہ اس کی گردن میں بیعت نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف میں گیا، دیکھا تو عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کعبے کے سائے میں تشریف فرما ہے اور لوگوں کا ایک مجمع جمع ہے، میں بھی اس مجلس میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس وقت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث بیان کی، فرمایا ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک منزل میں اترے، کوئی اپنا خیمہ ٹھیک کرنے لگا، کوئی اپنے تیر سنبھالنے لگا، کوئی کسی اور کام میں مشغول ہو گیا۔ اچانک ہم نے سنا کہ منادی ندا کر رہا ہے، ہما تن گوش ہو گئے تو سنا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں ہر نبی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوتا ہے کہ اپنی امت کو تمام نیکیاں جو وہ جانتا ہو سکھا دے اور تمام برائیوں سے جو اس کی نگاہ میں ہیں آگاہ کر دے۔ سنو میری اس امت کی عافیت کا زمانہ اس کا اول یعنی پہلے کا زمانہ ہے، آخر زمانے میں بڑی بڑی بلائیں آئیں گی اور ایسے ایسے امور نازل ہوں گے جنہیں مسلمان ناپسند رکھیں، اور تابڑ توڑ فتنے آتے رہیں گے۔ ایک فتنہ آئے گا کہ مؤمن سمجھ لے گا اسی میں میری ہلاکت ہے، پھر وہ ہٹ کر دوسرا اس سے بھی بڑا آئے گا جس میں اسے اپنی ہلاکت کا کامل یقین آ جائے گا۔ بس یوں ہی لگاتار فتنے اور زبردست آزمائشیں اور کامل تکلیفیں آتی رہیں گی۔ بس جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ جہنم سے دوری ہو اور جنت حصے میں آئے، اسے چاہیے کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر پورا ایمان رکھے اور لوگوں سے وہ برتاؤ کرے جو خود اپنے ساتھ پسند کرتا ہے۔ سنو جس نے امام سے بیعت کر لی یعنی حاکم وقت کی، اس نے اپنے ہاتھ کا قبضہ اور اپنے دل کا پھل اسے دے دیا، اب اسے چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے، اگر کوئی اور آ کر اس سے چھیننا چاہے تو اس دوسرے کی گردن اڑا دو۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں یہ سن کر قریب گیا اور کہا آپ کو میں اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کیا خود آپ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کان اور دل کی طرف بڑھا کر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ان دونوں کانوں سے سنا اور اپنے اس دل میں محفوظ رکھا۔ میں نے کہا دیکھیے آپ کے چچا زاد بھائی معاویہ کو کہ وہ ہمیں ہمارے اپنے مال باطل سے کھانے اور آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرنے کا حکم دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کاموں سے ممانعت فرماتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم۔ اسے سن کر عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ذرا سی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم جو وہ دیں اسے نہ مانو۔ یہ روایت صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد کی ہے، نیز امام نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اس بارے میں کی حدیثیں اور بھی بہت سی ہیں۔ اسی ممانعت کی تفسیر میں سدی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کا امیر خالد رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اس لشکر میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ لشکر جس قوم کی طرف جانا چاہتا تھا چلا، رات کے وقت اس کی بستی کے پاس پہنچ کر پڑاؤ کیا
ان لوگوں کو اپنے جاسوسوں سے پتہ چل گیا اور وہ سب کے سب راتوں رات بھاگ کھڑے ہوئے، صرف ایک شخص رہ گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا اور انہوں نے اس کا سب اسباب جمع کیا۔ پھر یہ رات کے اندھیرے میں خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں چلا آیا اور پتہ چلا کہ عمار رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ اے ابو الیقظان، یہ عمار رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ اس شخص نے کہا میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور گواہی دے چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ میری ساری قوم آپ کے یہاں آنا سن کر بھاگ گئی ہے، صرف میں باقی رہ گیا ہوں، تو کیا کل میرا یہ اسلام مجھے نفع دے گا؟ اگر نفع نہ دے تو میں بھی بھاگ جاؤں۔ عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقیناً یہ اسلام تمہیں نفع دے گا، تم نہ بھاگو بلکہ ٹھہرے رہو۔ صبح کے وقت جب خالد رضی اللہ عنہ نے لشکر کشی کی تو سوائے اس شخص کے وہاں کسی کو نہ پایا، اسے اس کے مال سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ جب عمار رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا اسے چھوڑ دیجئے، یہ اسلام لا چکا ہے اور میری پناہ میں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کون ہو جو کسی کو پناہ دے سکو؟ اس پر دونوں بزرگوں میں کچھ تیز کلامی ہو گئی اور اس پر قصہ بڑھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا گیا۔ رسول اللہ نے عمار رضی اللہ عنہ کی پناہ کو جائز قرار دیا اور فرمایا آئندہ امیر کی طرف سے پناہ نہ دینا۔ پھر دونوں میں تیز کلامی ہونے لگی۔ اس پر خالد رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس ناک کٹے غلام کو آپ کچھ نہیں کہتے، دیکھیے یہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا خالد عمار کو برا بھلا نہ کہو، عمار کو گالیاں دینے والے کو اللہ تعالیٰ گالیاں دیں گے، عمار سے دشمنی رکھنے والے سے اللہ تعالیٰ دشمنی رکھیں گے، عمار پر جو لعنت بھیجے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوگی۔ اب تو خالد رضی اللہ عنہ کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ عمار رضی اللہ عنہ غصے میں چل دیے تھے۔ آپ دوڑے بھاگے ان کے پاس گئے، دامن تھام لیا، عذر معذرت کی اور اپنی تقصیر معاف کرائی، پیچھا نہ چھوڑا جب تک کہ عمار رضی اللہ عنہ راضی رضامند نہ ہو گئے۔ امر امامت و خلافت کے متعلق شرائط وغیرہ کا بیان۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کی تفسیر میں سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے، وہاں اس کی مکمل تفسیر ملاحظہ ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد سمجھ بوجھ والے اور دین والے ہیں، یعنی علماء۔ ظاہر بات تو یہ معلوم ہوتی ہے، آگے حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ یہ لفظ عام ہیں، عمراء علماء دونوں اس سے مراد ہیں، جیسے کہ پہلے گزرا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لولا ینہاہم الربانیون، یعنی ان کے علماء نے انہیں جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہ روکا۔ اور جگہ اللہ کا فرمان ہے فاسألوا اہل الذکر، قرآن و حدیث کے جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صحیح بخاری، مسلم اور نسائی میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ لوگوں میری اطاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری فرمانبرداری کی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ بس یہ ہیں احکام علماء عمراء کی اطاعت کے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کی کتاب کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے رسول کی سنتوں پر عمل کرو، اور حکم والوں کی اطاعت کرو، یعنی اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف اگر ان کا کوئی حکم ہو تو اطاعت نہ کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے وقت علماء عمراء کی ماننی حرام ہے، جیسے کہ پہلی حدیث گزر چکی کہ اطاعت صرف معروف یعنی بھلائی کے اور نیکی کے کاموں میں ہے، یعنی فرمان ربانی و فرمان رسول کے دائرے میں۔ مسند احمد میں اس سے بھی زیادہ صاف حدیث ہے جس میں ہے کوئی اطاعت اللہ کے فرمان کے خلاف میں نہیں۔ آگے چل کر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں کسی بارے میں جھگڑا پڑے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاؤ، یعنی کتاب اللہ قرآن مجید کی طرف اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جیسے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے۔ بس یہاں صریح اور صاف لفظوں میں اللہ عز و جل کا حکم ہو رہا ہے کہ لوگ جس مسئلے میں اختلاف کریں، خواہ وہ مسئلہ اصول دین کے متعلق ہو، خواہ فروع دین کے متعلق، اس کے تصفیے کی صرف یہی صورت ہے کہ کتاب و سنت کو حاکم مان لیا جائے، جو اس میں ہو وہ قبول کیا جائے، جیسے اور آیت قرآنی میں اللہ کا ارشاد ہے
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی جس کسی چیز میں تمہارا اختلاف پڑے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، پس کتاب و سنت جو حکم دے اور جس مسئلے پر صحت کی شہادت دے وہی حق ہے، باقی سب باطل ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حق کے بعد جو ہے ضلالت و گمراہی ہے، اسی لیے یہاں بھی اس حکم کے ساتھ ہی ارشاد ہوتا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو تو جس مسئلے کا تمہیں علم نہ ہو، جس مسئلے میں اختلاف ہو، جس امر میں جدا جدا رائے ہوں، ان سب کا فیصلہ کتاب اللہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرو، جو ان دونوں میں ہو مان لیا کرو۔ پس ثابت ہوا کہ جو شخص اختلافی مسائل کا تصفیہ کتاب و سنت کی طرف نہ لے جائے وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جھگڑوں میں اور اختلافات میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فیصلہ لانا اور ان کی طرف رجوع کرنا ہی بہتر ہے، اور یہی نیک انجام خوش آئند ہے، اور یہی اچھے بدلے دلانے والا کام ہے، بہت اچھی جزا اسی کا پھل ہے۔ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا۔ کیا آپ نے انہیں اے نبی نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دے دیا گیا ہے کہ شیطان کا انکار کریں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے۔ ان سے جب کبھی کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر اٹک جاتے ہیں۔ پھر کیا بات ہے کہ جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی اور میل ملاپ ہی کا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی روشن ہے۔ تو آپ اے نبی ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گہر کرنے والی ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ قرآن و حدیث سے اعراض کر کے کسی اور سے فیصلہ کرانا منع ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دعوے کو جھٹلایا ہے جو زبانی اقرار تو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام اگلی کتابوں پر اور اللہ کے قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن جب کبھی کسی مسئلے کی تحقیق کرنی ہو، جب کبھی کسی اختلاف کو مٹانا ہو، جب کبھی کسی جھگڑے کا فیصلہ کرانا ہو تو قرآن و حدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ کسی اور طرف جاتے ہیں۔ یہ آیت نازل بھی ہوئی ہے ان دو شخصوں کے بارے میں جن میں کچھ اختلاف تھا، ایک تو یہودی تھا اور دوسرا انصاری۔ یہودی تو کہتا تھا کہ چل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیں، اور انصاری کہتے تھے کعب بن اشرف یہودی کے پاس چلو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت ان منافقوں کے بارے میں اتری ہے جو اسلام کو ظاہر کرتے تھے لیکن در پردہ احکام جاہلیت کی طرف جھکنا چاہتے تھے۔ اس کے سوا اور اقوال بھی ہیں۔ آیت اپنے حکم اور الفاظ کے اعتبار سے عام ہے، ان تمام واقعات کو شامل ہے۔ ہر اس شخص کی مذمت اور برائی کا اظہار کرتی ہے جو کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی اور باطل کی طرف اپنا فیصلہ لے جائے، اور یہی مراد یہاں طاغوت سے ہے، یعنی قرآن و حدیث کے سوا کی چیز یا شخص۔ آیت میں لفظ صدود سے مراد تکبر سے منہ موڑ لینا ہے، جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، یعنی جب ان کفار و مشرکین سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وحی کی فرمانبرداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کی پیروی پر رہیں گے،
ایمان والوں کا جواب یہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کا جواب دوسری آیت میں اس طرح مذکور ہے، انما کان قول المؤمنین الآیات، یعنی ایمان والوں کو جب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم کی طرف بلایا جائے تو ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے تہ دل سے قبول کیا۔ پھر منافقوں کی مذمت و برائی میں بیان ہو رہا ہے کہ ان کے گناہوں کے باعث جب تکلیفیں پہنچتی ہیں اور آپ کی اے نبی ضرورت انہیں محسوس ہوتی ہے تو دوڑے بھاگے آتے ہیں اور آپ کو خوش کرنے کے لیے عذر و معذرت کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور قسمیں کھا کر اپنی نیکی اور صلاحیت کا یقین دلانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے سوا دوسروں کی طرف ان مقدمات کے لے جانے سے ہمارا مقصود صرف یہی تھا کہ ذرا دوسروں کا دل رکھ لیا جائے اور آپس کا میل جول نبھ جائے، ورنہ دل سے کچھ ہم ان کی اچھائی کے معتقد نہیں۔ جیسے اور آیت میں ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ سے نادمین تک بیان ہوا ہے، یعنی آپ اے نبی دیکھیں گے کہ بیمار دل یعنی منافق یہود و نصارہ کی دوستی کی تمام ترسعی کرتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آفت میں پھنس جانے کا خطرہ ہے، بس بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح لائے یا اپنا کوئی حکم لائے اور یہ لوگ ان ارادوں پر پشیمان ہونے لگیں جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ یعنی منافقوں کے دلوں میں کیا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو کامل ہے۔ اللہ پر کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں، وہ ان کے ظاہر و باطن کے عالم ہیں۔ تو آپ اے نبی ان سے چشم پوشی کیجئے، ان کے باطنی ارادوں پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کیجئے، ہاں انہیں نفاق سے اور دل میں شر و فساد رکھنے سے باز رہنے کی نصیحت کیجئے اور دل میں گڑنے والی باتیں ان سے کیجئے، بلکہ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اور ہم نے ہر رسول کو صرف اسی لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے، اور اگر یہ لوگ جب کبھی اپنی جانوں پر ظلم کرتے آپ کے پاس اے نبی آ جاتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے اور رسول اللہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے اور مہربان پاتے۔ سو قسم ہے آپ کے اے نبی پروردگار کی، یہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی و ناخوشی نہ پائیں اور فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانا آپ کی زندگی تک تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے رسول کی تابع داری اس کی امت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوتی ہے۔ منصب رسالت یہی ہے کہ نبی کے تمام فرمانوں کو اللہ کے احکام سمجھا جائے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بِإِذْنِ اللہ سے یہ مراد ہے اس کی توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ کی قدرت و مشیت پر موقوف ہے، جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، یہاں بھی اذن سے مراد قدرت اور مشیت ہے، یعنی اللہ نے تمہیں ان پر غلبہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ عاصیوں نافرمانوں اور خطا کاروں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی طرف رجوع کریں گے، انہیں بخش دیں گے اور ان پر رحم فرمائیں گے۔ ابو منصور صباغ نے اپنی کتاب میں جس میں مشہور قصے لکھے ہیں لکھا ہے کہ عتبہ کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ کی تربت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جو ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، میں نے قرآن کریم کی یہ آیت سنی اور آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا استغفار کروں اور آپ کی شفاعت طلب کروں۔ پھر اس نے اشعار پڑھے یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، یعنی جن جن کی ہڈیاں میدانوں میں دفن کی گئی ہیں اور ان کی خوشبو سے وہ میدان اور وہ ٹیلے مہک اٹھے ہیں،
اے ان تمام میں سے بہترین ہستی، میری جان اس قبر پر سے صدقے ہو جس کا ساکن آپ ہیں، جس میں پارسائی اور سخاوت اور کرم ہے۔ پھر اعرابی تو لوٹ گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ گویا رسول اللہ مجھ سے فرما رہے ہیں، جاؤ اس اعرابی کو خوشخبری سنا کہ اللہ نے اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ لیکن سامعین، یہ خیال رہے کہ نہ تو یہ کسی حدیث کی کتاب کا واقعہ ہے، نہ اس کی کوئی صحیح سند ہے، بلکہ آیت کا یہ حکم رسول اللہ کی زندگی میں ہی تھا، رسول اللہ کے انتقال کے بعد نہیں، جیسے کہ جاؤکا کا لفظ بتلا رہا ہے، اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ہر انسان کا ہر عمل اس کی موت کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے۔ فالحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حتمی یعنی آخری فیصلہ کن ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی بزرگ اور مقدس ذات کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایمان کی حدود میں نہیں آ سکتا جب تک کہ تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے اس آخر الزماں افضل تر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا حاکم نہ مان لے، اور رسول اللہ کے ہر حکم، ہر فیصلے، ہر سنت اور ہر قابل قدر محدثین کی سندوں سے ثابت شدہ احادیث کو قابل قبول اور حق صریح تسلیم نہ کرنے لگے، دل کو اور جسم کو اکثر تابع رسول نہ بنا دے، غیر ظاہر باطن چھوٹے بڑے کل امور میں حدیث رسول کو اصل اصول سمجھے، وہی مؤمن ہے۔ پس فرمان ہے کہ آپ کے احکام کو اے نبی کشادہ دلی سے تسلیم کر لیا کریں، اپنے دل میں تنگی ترشی نہ لائیں، تسلیم کلی کل احادیث کے ساتھ رہے، نہ تو احادیث کے ماننے سے رکے، نہ انہیں ہٹانے کے اسباب ڈھونڈیں، نہ ان کے مرتبے کی کسی اور چیز کو سمجھیں، نہ ان کی تردید کریں، نہ ان کا مقابلہ کریں، نہ ان کے تسلیم کرنے میں جھگڑیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری شریف میں کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا کسی شخص سے نالیوں سے باغ میں پانی لینے کے بارے میں جھگڑا ہوا، تو رسول اللہ نے فرمایا زبیر تم پانی پلا لو، پھر پانی کو انصاری کے باغ میں جانے دو۔ اس پر انصاری نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، یہ تو آپ کی پھوپھی کے لڑکے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ کا چہرہ غصے سے متغیر ہو گیا اور فرمایا زبیر تم پانی پلاؤ، تو پھر پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ باغ کی دیواروں تک پہنچ جائے، پھر اپنے پڑوسی کی طرف چھوڑ دو۔ پہلے تو رسول اللہ نے ایک ایسی صورت نکالی تھی کہ جس میں زبیر رضی اللہ عنہ کو تکلیف نہ ہو اور انصاری کو کشادگی ہو جائے، لیکن جب انصاری نے اسے اپنے حق میں بہتر نہ سمجھا تو رسول اللہ نے زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق دلوایا۔ زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جہاں تک میرا خیال ہے یہ آیت فلا وربک اسی بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مسند احمد کی ایک مرسل حدیث میں ہے کہ یہ انصاری بدری تھے، یعنی جنگ بدر میں شامل ہونے والے صحابی تھے۔ مسند احمد اور بخاری وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری دونوں میں جھگڑا ہوا کہ پانی کی نہر سے پہلے زبیر رضی اللہ عنہ کا کھجوروں کا باغ پڑتا تھا، پھر انصاری کا۔ انصاری کہتے تھے کہ پانی روکو مت، یوں ہی دونوں باغوں میں ایک ساتھ آئے۔